بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ون ٹی وی۔ بات کریں گے کہ تیزی سے جو بدل رہی ہے سیاسی صورتحال، اس میں بہت سے ادارے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، بہت سی چیزیں عوام کو جاننے کو مل رہی ہیں۔ اس 22 کروڑ عوام کو جاننے کو یہ بھی مل رہا ہے کہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن میں رکاوٹ کون بن رہا ہے، جو 7 سال کے بعد بھی نہیں ہو پا رہے۔ اور سندھ الیکشن میں جہاں پر ظاہرہ بلاول بھٹو، آصف زلی زرداری صاحب، جن کی بہت بڑی قربانی ہے جمہوریت کے لیے، پیپلز پارٹی کی بہت بڑی جمہوریت کے لیے قربانی ہے کہ 7ویں مرتبہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہ رہے۔ وہ ابھی دوبارہ سے ایک خط لکھ دیا۔ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ پیپلز پارٹی جو کلیم کرتی ہے پریکٹیکلی وہ کیا کرتی ہے۔ مسلسل 15واں سال ہے پیپلز پارٹی کا سندھ میں، بلدیاتی نمائندے آج بھی سراپا احتجاج ہیں۔ اور اس کراچی میں جب میئر ہوا کرتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ اس نے جو کام کروائے تھے، آج بھی یہ لوگ جانتے ہیں کہ اس طرح کے ہونے چاہیے۔ لیکن نہیں ہو، یہ جمہوریت پسند، سب سے جمہوریت پسند پارٹی کی یہ حالت ہے۔ تو پھر ڈکٹیٹرز آ کر کیوں نہ بلدیاتی الیکشن سٹرونگ کریں، اور ان لوگوں کی جگہ کیوں نہ کس طرح بنے، ان جگہ لوگوں کی ایم پی ایز ایم این ایز کی جگہ کیسے بن جائے، تو یہ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ نہیں ہو، اسلام آباد میں کل کیا ہو رہا ہے، اسی کے ساتھ سندھ میں بلدیاتی الیکشن اوورال جو جنرل صورتحال ہے اس وقت کیا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، اور آزاد کشمیر میں جو لڑائی ہے وہ بھی شدت اختیار کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے سردار تنویر الیاس، جو کہ پرائم منسٹر ہیں آزاد کشمیر کے۔ انہوں نے اسپیکر انوار الحق کا نام لیتے ہوئے ان کو جو ہے وہ ایڈریس بھی کیا، اور ان کو کہا کہ جناب جو رکاوٹیں آپ کھڑی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے، اور دھمکی بھی دے ڈالی۔ اور کچھ دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ انوار الحق کے حوالے سے بڑے اہم ذرائع نے بتایا تھا کہ وہ اور ان کے 2 لوگ، انہوں نے عمران خان سے الگ سے ٹائم لینے کی کوشش کی، جو کہ اس میں ناکام رہے، اور یہ معاملہ میسج جو ہے وہ سردار تنویر الیاس تک پہنچا دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زیادہ غصے میں آ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات ہو رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن جو اس وقت ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر ہفتے بعد ایک نیا شوشہ آ جاتا ہے کہ عدم اعتماد آ رہا ہے اور پرائم منسٹر کون ہوگا۔ تو پرائم منسٹر کے لیے کبھی کوئی کہتا ہے جی چودھری یاسین ہے، کبھی کوئی کہتا ہے جی کہ نہیں جی لطیف اکبر ہے، کبھی کوئی کہتا ہے نہیں جی فیصل راٹھور ہے۔ اب ظاہر ہے ان تینوں میں سے کبھی فیصل راٹھور کا نام چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو زرداری ہاؤس سمیت فریال، تارپور، چودھری ریاض سمجھتے ہیں کہ وہ جناب فیصل راٹھور کو آنا چاہیے۔ دوسری طرف جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، اور متضاد، یعنی ان کے حوالے سے کہا جائے تو مطلب سب کو ایکسیپٹیبل ہے۔ پیپلز پارٹی کے اندر بھی کوئی اختلافات نہیں ہے۔ البتہ جو لطیف اکبر ہیں ان کے لیے جو اس وقت متحدہ اپوزیشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ لطیف اکبر سوٹیبل ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ لطیف اکبر صاحب کا جو تعلق ہے وہ مظفر آباد ڈویژن سے ہے، جبکہ چودھری یاسین کا تعلق جو ہے وہ میرپور ڈویژن سے ہے۔ تو میرپور ڈویژن میں ہونے سے، اور پرانے جو تعلقات ہیں آپس میں جو برسر سلطان اور چودھری یاسین کے تھے جب آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی میں تھے، تو پیپلز پارٹی میں دونوں جاٹ فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی اس پہ بات ہوتی رہی ہے کہ دونوں جاٹ فیملی سے لیڈرز ہیں، تو ظاہر ہے ایک دوسرے کو وہ کاٹیں گے۔ تو اس لیے ایک یعنی ان کو برسر سلطان کا جب پارٹی سے نکلنا، اس میں بڑی حد تک کوشش جو ہے چودھری یاسین کی ہوئی، یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے۔ میں رائے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ عوام سوچتی ہے، سمجھتی ہے، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے معاملہ۔ لیکن برسر سلطان اور چودھری یاسین کا کیا اختلافات ہیں، برسر سلطان اور انوار الحق کے کیا اختلافات تھے، یہ سب جانتے ہیں۔ تو برسر سلطان اگر اپنے گروپ کے ساتھ وہ سپورٹ کریں گے تو وہ چودھری یاسین کی نہیں کریں گے، وہ لطیف اکبر کی کریں گے۔ لیکن ایک اور خبر بھی یہ آ رہی ہے کہ برسر سلطان کو بھی تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے باقاعدہ طور پر سخت الفاظ میں ان کو پیغام پہنچایا گیا، اگر آپ نے کوئی سرپرائز دینے کی کوشش کی تو آپ کی گنجائش نہیں ہوگی پارٹی میں۔ آپ نے جو بلیک میلنگ اگر کرنی ہے تو کیونکہ آپ نے بیٹے کو بھی وزارت دے دی، سینئر وزیر شاید بنا دیا، باقی بھی چیزیں آپ کو مل گئیں، تو اس لیے اب پارٹی پر برا وقت بھی ہے، کڑا وقت بھی ہے، تو اب آپ اگر یہ چیز کریں گے تو قابل قبول نہیں ہوگی۔ انوار الحق کو بھی شاید یہی پیغام ملا ہے کہ ود ان دی پارٹی کوئی کسی قسم کی بات نہیں سنی جائے گی، اور ایک بڑا تگڑا گروپ ہے جو خان کے ساتھ ہے، جو کہ سردار تنویر الیاس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اس معاملے میں۔ اب ذرا 3 کینڈیڈیٹ ہیں، ایک ہے جناب فیصل راٹھور بھی آ گئے، چودھری یاسین بھی آ گئے، اور لطیف اکبر بھی آ گئے، اور نون لیگ میں بھی 2 دھڑے ہیں، لیکن نون لیگ ظاہر ہے جو متحدہ اپوزیشن کا آپس میں جو ایک معاہدہ ہے جو بھی، اس میں پیپلز پارٹی ہی ظاہر ہے اس کی زیادہ سیٹیں ہیں،
تو اپوزیشن بھی اس کے پاس ہے، تو وہی اپنا کینڈیڈیٹ لے کے آئے گی. تو اس لیے ابھی تک کوئی اس کے نظر نہیں آ رہے. زرداری صاحب نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، اور زرداری صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ سردار تنویر الیاس نے ایک جگہ سے فکس کیا ہوا ہے. تو آج بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سردار تنویر الیاس نے ایک اور گفتگو کی، اور انہوں نے کہا جی کہ جو سینٹرس کو سیل کیا گیا اس میں انٹیریئر منسٹر کو نہیں پتہ تھا، اور ایک اور بھی نام لیا، وہ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو اسی سے آپ اندازہ کریں کہ کافی حد تک معاملات جو ہے وہ سردار تنویر الیاس نے سیدھے کر لیے ہیں اپنے وفاق کے ساتھ بھی. اور ایک اور جگہ جہاں پر ان کے معاملات ویسے بھی پہلے ٹھیک ہیں، پرائم منسٹر بننے تک کا سفر جو ہے وہ انہوں نے اسی گھوڑے پہ سفر کیا. تو اس لیے ابھی تک تو وہ معاملات ادھر کی ٹھیک ہے. جب تک ادھر معاملات ٹھیک ہیں اس وقت تک تو سردار تنویر الیاس ٹھیک رہیں گے. ادروائز ان کی آڈیوز ویڈیوز تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ بیٹھے بیٹھے ان کی آڈیو ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو بہت زیادہ سیو ہیں. تو یہ کچھ اگر انہوں نے گڑبڑ کی تو پھر تو بہت زیادہ چیزیں سامنے آ جائیں گی. اچھا، اب آ جاتے ہیں جناب، ایک تو اسلام آباد کا الیکشن ہے. میں پہلے آپ سے بات کر لیتا ہوں کہ سندھ کے بلدیاتی الیکشن، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی یہ کلیم ہی صرف نہیں کر رہے بلکہ ان کی قربانیاں ہیں. یہ ہمیں بھی نظر آ رہا ہے ان کی بڑی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے. یعنی آئین کی بات کریں 1973 سے لے کے باقی 18ویں ترمیم، یہ بہت سی چیزیں ہیں. آئین تو ہمیشہ جو ہے پیپلز پارٹی اور یہ چیزیں وہ کرتی ہے، پیپلز پارٹی ان کو کیش بھی کرتی ہے. اور ابھی بھی جو زرداری صاحب نے جتنے بھی عہدے لیے ہیں یا اپنے آئینی جو اسپیکرشپ لے لی، گورنرشپ لے لی، یا باہر کے کچھ وہ لے لیے، منسٹری لے لی، بلاول بھٹو کو بھی دلوا دی. مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بڑے کلیور کھیلے. لیکن ایک چیز ذرا زور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیپلز پارٹی گزشتہ 15 سالوں سے بلا یعنی شرکت غیر سندھ میں موجود ہے. اور سندھ میں بلدیاتی ادارے کی یعنی جو پیتھیٹک سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور سب سے بڑی دشمن اس وقت پیپلز پارٹی ہی ہے سندھ میں، کہ وہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے. ابھی جو ہے وہ 7ویں مرتبہ پیپلز پارٹی نے بلدیاتی جو 15 جنوری کے ہونے جا رہے تھے اس کے لیے دوبارہ سے خط الیکشن کمیشن کو پریشر بھی ڈالا جا رہا ہے، خط بھی لکھا جا رہا ہے جناب کہ دوبارہ سے ہم نے قانون سازی کرنی ہے، دوبارہ سے ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہے، دوبارہ سے ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اینی ہاؤ، یہ تو چیزیں تھیں جو آپ کو بتانی تھی. اچھا، اس کے ساتھ بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اسلام آباد کی بات کریں. کل ہے 10 بجے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ہیئرنگ ہوگی وہاں پر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 23 جو دسمبر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس گیا تھا کہ وہاں پی ڈی ایم چاہ رہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کو ڈیلے کیا جائے. یا یعنی اب اس میں کیونکہ ظاہر ہے مختلف جو پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، ایون مسلم لیگ نون کے اپنے لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آخری 10 دن میں اس تیزی کے ساتھ جب سے وزارت داخلہ کو کچھ رپورٹس دی گئی ہے ایجنسیز کی طرف سے کہ جناب آپ ہار رہے ہیں بری طرح سے، اس وقت سے لے کے رانا ثناء اللہ صاحب کبھی وہ وزارت داخلہ سے خط لکھ رہے ہیں جناب الیکشن کمیشن کو کہ فوراً جناب 101 کی بجائے 125 جو ہے وہ یونین کونسل کر دیں، فوراً جناب یہ کر دیں وہ کر دیں، نئی حلقہ بندیاں کریں اور الیکشن کو ڈیلے کر دیں. الیکشن کمیشن جواب تو دیا، لیکن اس کے بعد قومی اسمبلی میں چلے گئے وہ، اور قومی اسمبلی میں جا کے انہوں نے پاس کر دیا. پھر الیکشن کمیشن اور کچھ ظاہر لوگ ہائی کورٹ میں کیس میں آلریڈی موجود تھا، پی ٹی آئی موجود تھی، جماعت اسلامی گئی، تو اس کو کر کے الیکشن کمیشن نے اگین بال کورٹ میں ڈال دی ہے، ہائی کورٹ نے کورٹ میں ڈال دیا الیکشن کمیشن کے. اب الیکشن کمیشن نے کل اس پہ فیصلہ سنانا ہے، اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کچھ عزایات انٹیریئر منسٹری کی طرف سے اور پی ایم آفس سے دی گئی ہے. اب وہ کس حد تک اس کو وہ ایکسیپٹ کریں گے، کس حد تک نہیں کریں گے، یہ کل کے دن پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کے شہریوں کو بلدیاتی الیکشن 7 سال بعد ملے گا یا یہ بھی نہیں ملے گا. اب اس میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، باقی دیگر وہ سمجھتے ہیں کہ بدنیتی پر مبنی ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کہ آخری 10 دن میں اگست 2022 میں یہ سارا معاملات کلیئر تھے، یونین کونسل بھی سامنے آ گئی تھی. اس کے بعد آج تک 4 ماہ تک حکومت خاموش رہی. جو ہی الیکشن تیاری ہو گئی مکمل، کروڑوں روپے لگا دیے گئے، اس وقت یہ کیوں کہا گیا. ایک تو یہ، اس کے ساتھ ساتھ جناب باقی اگر پنجاب کی صورتحال آپ دیکھیں تو 11 جنوری تک تو جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کے پی کے اور پنجاب اسمبلی ابھی بھی خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ جناب جو ہی اعتماد کا ووٹ لیا جائے گا اس کے بعد یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی. توڑنے کے بعد ظاہر ہے اگر وقت سے پہلے توڑی جائے تو آپ کو پتا 90 دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، اور اگر وقت پر ہو تو 60 دن کا لکھا ہو. اس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے رمضان کے بعد، یعنی مئی جون یہ سمجھتے ہیں. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، 12 اگست تک تو آئینی جو یعنی معاملات ہیں، اس وقت تک تو اسمبلی کی ٹینیور ہے، تو 12 اگست کے بعد بھی
60 سے 90 دن کی بات ہوتا ہے تو وہ نومبر دسمبر چلا جائے گا، تو ہم مزید 2-4 ماہ ڈیلے کر کے تو 2023 اپریل تک بھی الیکشن جا سکتے ہیں۔ تو یہ اوورال فی الحال صورتحال ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ بلکہ ملکی جو معیشت کے معاملات ہیں یا جو دہشت گردی ہے بدترین، وہ آج اسلام آباد کی تمام جو سیکیورٹی ہے ان اور آؤٹ، وہ وہاں پر ناکے لگائے گئے ہیں۔ عوام کو وہی 2009-10 یاد آ رہا ہوگا، 13 جب بدترین دہشت گردی تھی، لائنوں میں لوگ کھڑے تھے، گاڑیاں بار بار روکی جا رہی تھی۔ آج وہی پوزیشن دوبارہ سے چل پڑی ہے۔ بنو میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور آج وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، ایون سرچ آپریشن کے دوران 5 جو آرمی آفیسر سمیت جو ہے وہ اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت۔ معیشت کی صورتحال یہ ہے کہ پینشن اور تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، تو ملک اس وقت کس طرف چل پڑا ہے آپ اندازہ کریں۔ اور آج بات حکومت کی طرف سے یہ ہو رہی ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے ہمیں بیل آؤٹ نہ کیا، آئی ایم ایف کے پاس گئے، ہم آئی ایم ایف نے اگر ہم نہ ہی گئے تو ہم چل نہیں سکیں گے، تو آئی ایم ایف کے پاس جانا اگین ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ اوورال صورتحال تھی، آپ تک رکھنی تھی۔ اپنے ملک کا خیال رکھیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔